بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کیا شب برات کے اندر ہم آتش بازی کر سکتے ہیں؟ تو آئیے میرے بھائیوں، میں آپ کے سامنے ایک مسئلہ رکھنا چاہتا ہوں۔ آئیے میرے بھائیوں، ہم رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو ہم اپنی زندگی بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت مطہرہ کے مطابق گزاریں۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ آتش بازی کرنا حرام ہے۔ بعض ہمارے مسلمان اس 15 شعبان کو آتش بازی کرتے ہیں، آگ جلاتے ہیں، دیے جلاتے ہیں، چراغ جلاتے ہیں۔ یہ سب چیزیں بے فائدہ ہیں۔ جو رقم، جو قیمت آپ یہاں خرچ کر رہے ہیں، یہی قیمت آپ کسی یتیم کو دے دیں، مسکین کو دے دیں، کسی بیمار کی دوائی کے لیے یہ رقم آپ خرچ کر دیں تو آپ کے لیے بہت ہی فائدہ مند یہ ہوگی۔ آئیے میرے بھائیوں، اسلام نے ان بے ہودہ چیزوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ آتش بازی کرنا حرام ہے، پٹاخے بجانا یہ حرام ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ ہارون الرشید بادشاہ کے دور کے اندر ایک قوم تھی جو آگ پرست تھی، وہ اسلام لائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انہوں نے کلمہ پڑھا، لیکن یہ رسم ان کے باپ دادا سے جو آ رہی تھی، ان کے جسموں کے اندر رچ بس چکی تھی، ان کے ذہنوں کے اندر رچ بس چکی تھی۔ وہ مسلمان تو ہو گئے، لیکن وہ دیے بھی جلایا کرتے تھے، آگ بھی جلایا کرتے تھے، آتش بازی بھی کیا کرتے تھے۔ تو اور مسلمانوں نے بھی دیکھا، تو دیکھا دیکھی پر یہ کام چلتا آ رہا ہے۔ اس کو شریعت مطہرہ نے ناپسند کیا ہے۔ شریعت مطہرہ کے اندر اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے کہ آپ چراغ جلائیں گھروں کے اندر، مساجد کے اندر یا قبرستان کے اندر آپ جا کر وہاں موم بتیاں جلائیں یا وہاں چراغ جلائیں۔ یہ سب کام ناجائز اور حرام ہے، ان سے اجتناب کرنا چاہیے، ان سے بچنا چاہیے، کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام اور اہل بیت عظام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین سے یہ ثابت نہیں ہے۔ آپ قبروں کے اوپر چراغ جلا رہے ہیں، موم بتی جلا رہے ہیں، بھائی آپ کو چاہیے کہ آپ قبرستان جائیں، وہاں جا کر باوضو ہو کر جائیں، وہاں اللہ کا قرآن پڑھیں۔ اور جتھوں کی شکل کے اندر بھی علماء کرام نے لکھا ہے کہ آپ 15 شعبان کو نہ جائیں، آپ اکیلے جائیں۔ آپ کے باپ کی قبر ہے، ماں کی قبر ہے، بہن بھائیوں کی پیارے دوست ہیں، ان کی قبریں ہیں، وہ اس دنیا سے چل بسے ہیں، قبروں کے اندر پڑے ہوئے ہیں۔ آپ جائیں، نماز کا وضو کریں، صاف ستھرا ہو کر جائیں، وہاں قرآن کی تلاوت کریں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں۔ یہ تو ہو سکتا ہے آپ قبروں کے اوپر دیے جلا رہے ہیں، آپ کو پتہ ہے قبروں کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ یہ چراغ جلانے سے بخشش ہوتی ہے یا قرآن پڑھنے سے ہوتی ہے؟ چراغ جلانے سے فائدہ ہوگا یا قرآن پڑھنے سے فائدہ ہوگا؟ درود پاک پڑھنے سے فائدہ ہوگا، ایصال ثواب کرنے سے فائدہ ہوگا؟ جو کام کرنے کے ہیں وہ ہماری قوم وہ کام نہیں کر رہی، جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس کام کا حکم دیا ہے وہ ہم نہیں کر رہے۔ ہم اپنی من مانی، اپنی مرضی، اپنی خواہش کے مطابق کام کر رہے ہیں، خواہش کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں۔ تو یہ خواہش کے مطابق زندگی گزارنا، یہ شریعت مطہرہ نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ قبرستان میں کھانا پینا حرام ہے، آگ کا لے جانا حرام ہے۔ قبرستان کے اندر چراغ جلانا، دیے جلانا، موم بتی جلانا، اگربتی جلانا، یہ سب چیزیں شریعت مطہرہ نے اس کی اجازت نہیں دی ہے، اس لیے قبرستان میں آگ لے جانا منع ہے، قبرستان میں کھانا پینا بھی منع ہے۔ وہ عبرت کی جگہ ہے۔ جو لوگ اس دنیا پہ چل پھر رہے تھے،
آج وہ بے بس قبروں کے اندر پڑے ہیں، آپ وہاں جا کر عبرت حاصل کریں، آپ سبق حاصل کریں۔ تو آپ وہاں پٹاخے بجا رہے ہیں، آپ چراغ جلا رہے ہیں، دیے جلا رہے ہیں، یہ آپ کو کس نے حکم دیا ہے؟ نہ قرآن نے حکم دیا ہے، نہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، نہ شریعت مطہرہ نے حکم دیا ہے، نہ علماء نے حکم دیا ہے، نہ صوفیاء کرام نے حکم دیا ہے۔ فرمایا قبرستان کے اندر کھانا پینا بھی منع ہے، آگ جلانا بھی منع ہے، اگربتی موم بتی دیے چراغ جلانا منع ہے۔ علماء کرام نے لکھا ہے کہ قبرستان کے اندر کھانا پینا یہ منافق کی نشانی ہے، اس کی منافق کی نشانی ہے۔ قبرستان کے اندر منافق ہنستا ہے، قبرستان کے اندر منافق کھاتا پیتا ہے، فرمایا وہ کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے، ہنسنے کی جگہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیو ان چیزوں سے ہم اجتناب کریں، ہم اللہ کی طرف رجوع کریں، اور شب برات کے اندر سب سے اونچا کام یہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ سے توبہ کریں، اللہ سے معافی مانگیں۔ یہ کام کرنے کا ہے۔ آپ تھوڑا سا عبادت بھی کر لیں، قرآن کی تلاوت بھی کر لیں، نماز بھی پڑھ لیں، مسجد کو تھوڑا سا ٹائم دیں، اور گھر کے اندر بیٹھ کر مصلی کے اوپر اللہ کی عبادت کریں، توبہ استغفار کریں، اپنے پچھلے گناہوں کی اللہ سے معافی مانگیں۔ یہ کام کرنے کا ہے۔ سب سے اونچا کام یہ ہے کہ آپ اپنے گناہوں سے بری ہو جائیں، آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، آپ اپنے گناہ لے کر قبر کے اندر نہ جائیں، آخرت کے اندر نہ جائیں، یہاں اپنے گناہوں کی معافی مانگیں۔ سب سے اونچا بڑا کام شب برات کے اندر یہ ہے۔ میرے بھائیوں، میں آپ کو یہ دعوت دینا چاہتا ہوں کہ آپ، میں اور ہم سب اپنے گناہوں کی اپنے رب کریم سے معافی مانگ لیں، معافی مانگ کر اللہ کے حضور پہنچ جائیں۔ انشاءاللہ اللہ رب العزت ہمارے اوپر رحم اور کرم کے فیصلے فرمائیں گے۔